کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری زبان سے نکلی ہوئی پیاری باتیں اور پھر قرآن مجید کی آیات، اللہ کا کلام جو اللہ کی ایک صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں، ایسے ہی اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی صفات ہے۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل پرسوں جمعہ پڑھا تھا، پھر سر پہ جمعہ آ گیا، اور ساتھ میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے۔ یہ جمادی الثانی، اس کے بعد ماہ رجب شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ماہ شعبان۔ بہرحال اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ، کر الغداۃ و مر العشی۔ ہر صبح کو آنا چھوٹے بچے کو جوان کرتا جا رہا ہے، و افن الکبیرہ، اور شام کا گزر جانا وہ بڑے کو بوڑھے کو فنا کرتا جا رہا ہے۔ زندگی ہے اس درخت کی مانند ہے کہ جس کو کوئی کھانے والا کیڑا لگ چکا ہو۔ درخت بظاہر دیکھنے میں اگرچہ سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی جڑوں کو وہ کیڑا کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، کاٹتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کٹتی جا رہی ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہ سرسبز و شاداب درخت بالکل سوکھ کر گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ موت کا پروانہ لگا ہوا ہے۔ وہ دن بدن ہمارے قریب ہوتا جا رہا ہے، قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہماری روح پرواز کر جائے گی، موت ہم پہ غالب آ جائے گی۔ میرے اور آپ کا اعلان ہو جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کا جنازہ ہے، ساتھی اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کئی جنازے ہم اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، دادا دادی کو دیکھیں، نانا نانی کو دیکھیں، اور بہت ساری اولادوں میں سے، بھائیوں میں سے، بیویوں میں سے، بیٹیوں میں سے، پڑوس میں سے کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے کہ جس گھر میں کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ عبرت اور یہ نصیحت مجھے حاصل نہیں ہوئی، ہمارے گھر سے کوئی اس دنیا سے آج تک گیا نہیں۔ ہر گھر سے تقریباً کوئی نہ کوئی چلا گیا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گیا ہے کہ ایک دن تو نے میرے پیچھے آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ قبر مبارک کھود دی گئی تھی۔ جنازہ پڑا، آپ قبر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی سی، ڈنڈی سی اٹھائی، شاخ سی، اور کسی زمین کو اس طرح کھریدنے لگے، زمین پہ مارنے لگے جس طرح آدمی کسی گہری سوچ میں مگن ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو یا اپنی انگلی کو یا زمین کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ بڑا ڈوبا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول آپ کس سوچ میں ہیں، کس غم میں ہیں؟ مردے پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، آج آپ اپنے جس بھائی کو جس زمین میں دفن کر رہے ہو،
یہ زمین کا یہ گھڑا جو ہے یہ حقیقت میں وہ گھڑا نہیں جو دکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کے اندر کے احوال اور حالات آپ جان لو تو آپ اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ اگر اس کے اندر کے حالات اور احوال آپ جان لو، آپ اس کی موت کی تمنا ہی چھوڑ دو، آپ کو موت سے نفرت ہونے لگ جائے۔ اگر آپ اس کے اندر کے حالات کو جان لو کہ یہ ایک گناہگار کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، کس طرح اس کے پسلیوں کو آپس میں ملا کے رکھ دیتی ہے، تو آپ کو موت سے نفرت ہونے لگ جائے۔ آپ ساری زندگی سجدے سے سر اٹھانا مشکل جانو پھر۔ آج دنیا کی زندگی میں سجدے پہ سر رکھنا مشکل ہے، اگر اس کی حالات آپ جان لو تو ساری زندگی سجدے سے سر اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گڑھا ہے کہ جس کے اندر انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جن کے لیے بنی ہے، ان سے لے کر ایک ادنا سے ادنا انسان تک کوئی بھی اس کا منکر نہیں، کوئی اس سے بچ سکتا نہیں۔ اس نے اس میں جانا ہے، مرنا ہے تو جانا ہے۔ جھوٹ بولنے والے نے بھی اسی میں جانا ہے، سچ بولنے والے نے بھی اسی میں جانا ہے، دھوکہ فراڈ کرنے والے نے بھی اسی میں جانا ہے، دھوکہ فراڈ جو نہیں کرتا، خالص ہے، مخلص ہے، اس نے بھی اسی میں جانا ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اس نے اسی میں جانا ہے، جو اللہ کا تابعدار ہے اس نے بھی اسی میں جانا ہے، اور جو آئے دن رشوت کھا رہا ہے اس نے بھی اسی میں جانا ہے، جو مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اس نے بھی اسی میں جانا ہے، جو آسانی سے زندگی گزار رہا ہے اس نے بھی اسی میں جانا ہے۔ غریب ہے تب وہ اسی کا ٹھکانہ مقام یہی ہے، امیر ہے تب ٹھکانہ مقام اس کا اسی ہے، یہی مقام۔ انسان مرتا ہے، ہر چیز اس کی تقسیم ہو جاتی ہے، ہر چیز۔ دنیا میں جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے پہنا، جو کچھ اس نے جمع کیا، ہر ایک چیز کو دنیا والے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے جس کو کوئی نہ تقسیم کرنے کو تیار ہوتا ہے، نہ لینے کو تیار ہوتا ہے، نہ پوچھنے کو تیار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اسی بندے کی جسم کے اوپر ڈالا ہوا وہ کفن۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا وارث ہوں، اس کفن میں میرا حصہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کفن کا کوئی ٹکڑا مجھے دے دیا جائے، بلکہ یہ تو دور کی بات، آج کل تو اللہ معاف کرے، پہلے زمانے میں بزرگ جو اللہ والے لوگ ہوتے تھے یا گھر میں جو بزرگ شخصیات ہوتی تھی وہ اپنا کفن تیار رکھتے تھے، ہر وقت اندر بکسے میں ایک کپڑا رکھا ہوتا تھا، یہ اماں جان کا، ابو جان کا، دادی جان نے اپنے لیے کفن رکھا ہوا ہے۔ یہ اپنے لیے کمرے کے کونے میں 4-5 پتھر تختے رکھے ہوتے تھے، کہا یہ اس نے اپنی قبر کے لیے خریدے ہیں کہ میری قبر میں جو تختہ لگے، جو پتھر لگے، کہیں کسی حرام کے مال میں سے کوئی روپیہ اس کے اوپر نہ لگا ہوا ہو، اس لیے وہ خود اپنے لیے خرید لیا کرتے تھے، حلال مال سے، صاف ستھرے مال سے، اپنے ہاتھوں سے خرید لیتے۔ یہ میرا کوزہ ہے، میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہوا ہے، میں جب مر جاؤں اس کے ساتھ مجھے غسل دینا ہے، وہ اپنے لیے رکھا ہوتا تھا۔ تختہ ہر دوسرے گھر میں رکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ ہمارا تختہ ہے، اس پہ ہمیں غسل دینا ہے۔ ایک مخصوص کمرہ جو صاف ستھرا رہتا تھا، ہر وقت وہاں عبادات کی جاتی تھی، اور یہ بڑوں کی طرف سے اعلانات ہوتے تھے کہ اس کمرے کے اندر اگر کوئی مر جائے اس کو غسل دینا ہے۔ آج تو ایسے کمرے کا تو وجود ہی نہیں، نشان ہی نہیں
کہ جہاں کوئی بلکہ وجود نشان تو دور کی بات، جس گھر کے جس صحن میں، جس برآمدے میں، جس کمرے میں اگر مردے کو غسل دے دیا جائے وہاں کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، وہاں کوئی رات گزارنے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں کوئی سونے کو تیار نہیں ہوتا، بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میت کی چارپائی ہے، مسجد سے لائی ہے، ایک دو دن کو مسجد میں کام شروع ہے، ایک دو دن کے لیے اپنے گھر میں رکھیں، تو وہ ہمیں الٹی سیدھی خوابیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا اس کے پر سیڈا تراخے چارپائی کو کیا ہے سائیڈ پہ رکھنا، کہیں چارپائی والا نہ آ جائے۔ چارپائی والا یہ مسجد کی چادر ہے، میت کے اوپر ڈالتے ہیں، ایک دو دن کے لیے آپ کے گھر میں، میرے گھر میں پڑی رہے، پھر دو دن کے بعد اٹھا کے لے جائیں گے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ویسے کسی گھر میں دے دیں، یہ میت کی چارپائی ہے یا میت کی چادر ہے، اس کو دھو کے ذرا دے دیں، وہ تو شاید اس مشین میں دوبارہ اور کپڑے دھونا بھی چھوڑ دیں گے کہ جس میں اس کو ڈالا ہے، یا اس کے لیے کتنا اہتمام کریں گے، جبکہ اتنی عام سی چادر ہے، کوئی خاص چادر تو نہیں۔ زندوں کی چادر مردوں سے زیادہ قیمتی ہے، زندوں کی چارپائی مردوں کی چارپائی سے زیادہ قیمتی ہے، زندوں کا لباس مردوں کے لباس سے زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی بھی مر گیا، قبر میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا یہ کفن جو ہے پاک تھا نہ پاک تھا، تجھے غسل اچھی طرح دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، تو جس چارپائی پہ آیا تھا بیڈ تھا یا اچھا چارپائی تھی، سٹیل کی تھی، سلور کی تھی، کس چیز کی تھی، تجھے جو خوشبو لگائی گئی ہے اعلیٰ سی قسم کی دکان سے خریدی تھی یا نہیں، جو تجھے کافور لگایا گیا ہے 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، اس میں ملاوٹ تھی یا نہیں تھی۔ آج تک نہ آپ نے سنا ہوگا نہ سنو گے کہ کسی سے یہ سوال کیا گیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ زندگی میں جو لباس تو نے پہنا ہوا تھا وہ لباس حلال کا تھا یا حرام کا تھا، وہ لباس پاک مال کا تھا یا ناپاک مال کا تھا، دنیا کی زندگی میں جو لقمہ تیرے پیٹ میں گیا تھا حلال مال کا تھا یا حرام کا تھا، دنیا کی زندگی میں جو تو جس چارپائی پہ لیٹا کرتا تھا وہ چارپائی حلال مال کی تھی یا حرام مال کی تھی۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا، لیکن وہ جس چیز کی ضرورت نہیں اس میں ہمارا اہتمام زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہمارا اہتمام نہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے 22 جمادی الثانی آپ کی یوم وفات ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ چند کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بھی آنی چاہیے، ہماری بچوں کو بھی آنی چاہیے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی وہ عظیم شخصیت ہیں، اس امت کی کہ جس کے متعلق صحابہ اکرام اور اہل بیت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ بعد از انبیاء اگر کوئی ذات، کوئی شخص فضیلت والی ہے، افضل ہے، تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب صدیق اکبر ہم زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، جب سے آنکھ کھلی ہے آپ بھی کہتے ہیں صدیق اکبر، میں بھی کہتا ہوں صدیق اکبر، یا بہت آگے چلے جائیں تو ہم کہہ دیتے ہیں ابو بکر صدیق۔ تو آپ کا اصلی نام کیا تھا؟ جب آپ پیدا ہوئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد پیدا ہوئے، کیونکہ حضور آپ سے 2 سال بڑے تھے۔ قربان جاؤں 63 سال کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور 63 سال کی عمر صدیق اکبر نے بھی پائی اور اس دنیا سے رحلت فرما۔ تو آپ کا نام آپ کے ابو عبد رب کعبہ رکھا تھا، یعنی رب کعبہ کا بندہ، بیت اللہ کا بندہ۔ پہلے لوگ جاہلیت میں ایسے نام رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا،
آپ کا اصلی نام کیا ہے صدیق اکبر کا؟ عبداللہ۔ اور پھر ابو بکر صدیق آپ کو کیوں کہنے رہیں گے، یا صدیق اکبر آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ تو جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے، آپ نے فلسطین بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو امامت کروائی آپ نے۔ پھر وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کے چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اللہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، جنت جہنم کی سیر بھی آپ کو کرائی گئی۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے، ایک رات میں تھوڑی سی دیر میں جب یہ سفر آپ واپس کر کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، جب میں دنیا میں جا کے لوگوں کے سامنے اس معاملے کا ذکر کروں گا، لوگ تو مجھے جھٹلائیں گے، پہلے سے میری بات نہیں مان رہے، اب وہ کیسے میری تصدیق کریں گے؟ کتنی سی تھوڑی دیر میں اتنا لمبا سفر طے کر کے میں آ گیا۔ اس وقت جبریل امین نے کہا کہ حضور، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے لیکن ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آپ تشریف لائے، صبح کو لوگوں کے سامنے جب تذکرہ کیا تو ابو جہل نے شور مچانا شروع کر دیا، آپ کا دشمن تھا، چچا بھی ہے لیکن دشمن بھی ہے۔ ابو جہل نے کہا، بھاگتا ہوا ایک کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، دوسرے کے سامنے۔ صدیق اکبر اچانک سامنے آئے، صدیق اکبر سے کہنے لگے، ابو بکر تجھے پتہ ہے تیرا دوست کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا تیرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے فلسطین گیا ہوں، فلسطین پہ پھر میں نے انبیاء کی امامت کی ہے، وہاں سے میں 7واں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا گیا ہوں، جنت جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، اور ایک رات میں واپس بھی آ گیا۔ اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میرا دوست کہتا ہے۔ کہا ہاں آپ کا تیرا دوست کہتا ہے۔ کہا وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے؟ ہاں ہاں خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ کہا جس چیز کو وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے میں صدیق اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ تو بغیر دیکھے بہت ساری چیزیں ہمیں بتا دیا کرتا ہے، ہم تو اس کی تصدیق کر لیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ اس کو سچ مانوں؟ اس کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ابو جہل نے کہا تو صدیق اکبر تو نہیں ہے؟ ہاں تو صدیق، تو ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، تو ہر بات کو مان جاتا ہے۔ اس نے کہا صدیق کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے پیغمبر کی ہر بات کو بن سوچے مان جائے، اور محمد کہتے ہی اس کو ہے جس پہ صدیق کی تصویر نظر آ جائے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا صدیق اکبر کے متعلق کوئی جملہ بتاؤ، ہمیں کوئی لفظ بتاؤ، ان کی تعریف کرو۔ اس نے کہا ایک طرف شیشہ رکھو اور اس شیشے کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دو، جو شیشے سے باہر ہے محمد ہے، جو شیشے کے اندر ہے صدیق اکبر ہے۔ عکس محمد صدیق اکبر ہے کہ حضور بولتے ہیں صدیق مانتے جاتے ہیں۔ آپ رشتے میں رسول اللہ کے ساتھ دوست تو آپ پہلے سے تھے، رشتے میں کیا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی امی عائشہ طیبہ طاہرہ حضور کے گھر میں ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، لوگوں نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جس کے پاس ماں کا احترام نہیں اس کے پاس کسی کا احترام نہیں، جس کے پاس ماں کا ادب نہیں اس کے پاس کسی کا ادب نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنی عبدیت کا اظہار کیا،
جہاں اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں یہ کہا تھا، میں اپنی والدہ کا بھی فرما بردار ہوں، میں نے کبھی اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کی، جس کی وجہ سے کبھی مجھے اللہ نے بدبخت نہیں بنایا، اور جو والدہ کا نافرمان ہے وہ بدبخت ہے۔ اس سے تو علماء نے لکھا ہے ایسے شخص سے مجلس محفل دوستی بھی نہ لگاؤ، اس پہ ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ہجرت کی رات تھی، ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھی۔ آپ نے پوچھا صدیق اکبر کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ ابھی تک نہیں آئے، کسی کام سے گئے ہیں۔ بس اتنا پوچھ کے آپ چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھائی چلو مکہ کو چھوڑ دو، ہجرت کرو، اب مدینے کی طرف چلو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گھر پہ دستک ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے، دیکھا یار اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے دروازے پہ مجھے بلا دیتے، میں آ جاتا، پیغام بھجوا دیتے، میں آ جاتا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق کا دروازہ اور نبی کا دروازہ اس میں کوئی فرق ہو؟ صدیق چھوڑو، یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، چلو چلتے ہیں۔ حضور نے، صدیق اکبر نے کہا چلو اللہ کے رسول چلتے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ دوست اتنا مخلص ہو جس سے آپ کی دوستی ہو، وہ دوست اتنا مخلص ہو، اتنا مخلص ہو، اتنا سچا ہو کہ اگر وہ آپ سے کہے چلو چلتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو، یقین ہو 100% کہ میرا یہ دوست مجھے کہیں غلط راستے پہ لے کے نہیں جائے گا۔ آپ اس سے یہ نہ پوچھو کہ کہاں جانا ہے، کہ دوست کہے چلو چلتے ہیں، آپ کہو چلتے ہیں۔ پتہ ہو کہ جس خیر کی طرف میرا دوست مجھے لے کے جاتا ہے اس میں اس کی بھی بھلائی ہے، میری بھی بھلائی ہے۔ ایسا دوست ہو۔ ہماری دوستی اللہ معاف فرمائے، خیر کی طرف تو جانے کی دور کی بات ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بستر پہ سلا دیا کہ بھائی کچھ امانتیں ہیں، یہ لوگوں تک پہنچا دینی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بستر پہ سوئے۔ کافر آئے، انہوں نے بڑی جگانے کی کوشش کی اور یہ سمجھتے رہے کہ حضور سوئے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں سونے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ وہاں انہوں نے ایک نعرہ لگایا، جب آہستہ سے آرام سے چادر انہوں نے اٹھائی۔ حضرت علی معاشرے کی وہ شخصیت ہے، اسلام کی وہ شخصیت ہے حضرت علی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت تک صدیق کو اور اب محمد مصطفیٰ کو، پیغمبر خدا کو اور صدیق کو بھیج دیا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ اے کافر، جب تک علی بستر پہ سویا ہوا ہے تجھے اس وقت تک علی مصروف رکھ کے رہے گا، تب تک میرا پاک پیغمبر اور صدیق منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے حفاظت فرمائی پیچھے سے۔ وہاں اس وقت جب انہوں نے بستر اٹھایا، ایک نعرہ لگایا۔ جو ہی بستر اٹھایا دیکھا حضرت علی سوئے ہوئے، ایک نے چیخ ماری، قم یا علی۔ اس وقت سے وہ نعرہ آج تک لگ رہا ہے، اس وقت سے آج تک وہ نعرہ لگ رہا ہے۔ اس نے یہ آواز لگی، قم یا علی۔ آج بھی اگر یا علی کا نعرہ لگ رہا ہے، اس کے پیچھے دیکھو نعرہ لگانے والا کون ہے۔ علی آپ بستر پہ، صدیق کا، رسول اللہ کہاں ہے، محمد ابن عبداللہ کہاں ہے؟ نے کہا آپ کو پتہ نہیں، جہاں علی لیٹا ہو وہاں محمد اور صدیق کے متعلق بتایا نہیں جاتا، وہاں دشمن کو اپنے ساتھ مصروف رکھا جاتا ہے۔ تمہیں میں نے مصروف اپنے ساتھ اسی لیے رکھا ہے کہ میرے دونوں حبیب اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ وہاں صدیق اکبر چلے گئے۔ آپ لوگ گئے ہیں، جو گئے ہیں غار حرا میں، غار ثور میں۔ آج کل تو کہتے ہیں کہ بالکل راستہ بھی آسان کر دیا، سارا کچھ آسان کر دیا، لیکن پتہ نہیں کتنے میل اوپر چڑھنا پڑتا ہے پہاڑ پہ۔ نوجوان آدمی مشکل سے چڑھتا ہے، نوجوان آدمی
اور اس پورے راستے پہ صدیق اکبر رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے ایک جملہ کہا ہے نا، بڑا پیارا جملہ ہے، کہا حسین جس گھوڑے پہ سوار تھا، حسین جس گھوڑے پہ سوار تھا، آج کچھ لوگ اس گھوڑے کے نیچے سے گزرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ حسین حقیقت میں وہ گھوڑا نہیں ہے، جس گھوڑے پہ حسین سوار ہے بہت سے لوگ اس کے نیچے سے گزرنا سعادت سمجھتے ہیں، پر جس کندھوں پہ محمد مصطفیٰ سوار ہیں اس کندھوں کا کیا کہنا۔ آپ چلے گئے غار میں، اس غار کو صاف ستھرا کیا، اپنے کپڑے سے، کرتے سے، پگڑی سے اور رومال سے، جتنے بھی کپڑا تھا، کبھی ایک سوراخ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، چوتھا بند، صاف ستھرا کر دیا۔ پھر رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول اندر تشریف لائے۔ حضور اندر تشریف لائے، ایک سوراخ رہ گیا تھا، آپ نے وہاں اپنے پاؤں کی ایڑی یوں رکھ کے اور رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول میرے گود میں سر رکھ دیجیے۔ اور جس گود میں رسول اللہ کا سر پڑا ہو، آج بھی پڑا ہے، آج بھی دائیں بائیں حضور کے ابو بکر و عمر ہیں، یوں ہی ہے کہ اس طرف کی گود صدیق کی ہے، اس طرف کی گود عمر کی ہے، درمیان میں رسول اللہ سر رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ میری زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں میں دفن ہوں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے۔ آج بھی صدیق اکبر جہاں مدفون ہے وہ جنت کی زمین ہے، وہ جنت کی زمین ہے۔ آپ نے صدیق اکبر کو اپنے ہاتھ سے یوں پکڑا، دوسری طرف سے حضرت عمر کو اپنے ہاتھ سے یوں پکڑا اور کہا، او لوگوں سنو، کل قیامت کے دن اللہ جب لوگوں کو اٹھائیں گے، سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائیں گے، پھر میرے بعد صدیق اکبر کو اٹھائیں گے، اس کے بعد عمر فاروق کو اٹھائیں گے۔ او لوگوں سنو، کل قیامت کے دن اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ جس شخصیت، جس ذات کو دیکھ کے ٹھنڈا ہوگا وہی صدیق اکبر ہوگا۔ حضور نے فرمایا، لوگوں سنو، میں نے تمہارے تمام تر احسانات اس دنیا میں چکا دیے ہیں، ہر احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن واحد ایک ذات، ایک شخصیت ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، کل اللہ ہی چکائے گا۔ اور اللہ ہی سب سے پہلے صدیق اکبر حضور سے اللہ فرمائیں گے، بتا حساب کر رہے ہو، کس سے میں حساب لوں؟ کوئی نبی حساب دینے کو تیار نہیں، کوئی ولی حساب دینے کو تیار نہیں، کوئی اعلیٰ قسم کے کردار اخلاق کا مالک شخص میرے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ دیکھیں گے، صدیق اکبر کے متعلق آتا ہے کہ حضور دیکھیں گے کہ اللہ کے اس وقت شدید غصے میں ہے، غضب میں ہے، شدید قہاریت کی صفت آج اللہ کی غالب آ چکی ہے۔ اس وقت اللہ کے غصے کو صرف ٹھنڈا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو کہیں گے، قم یا صدیق، صدیق کھڑے ہو جاؤ، آج میرے اللہ کی ذات بڑی جلال میں ہے، بڑی غضب میں ہے، غصے میں ہے۔ صدیق جو ہی کھڑے ہوں گے اللہ مسکرا کر ان کے غصے کے اوپر رحمت حاوی آ جائے، مسکرا۔ اس امت میں صدیق اکبر کے احسانات ہیں۔ ایک دفعہ اپنی بیوی سے گھر والی نے کہا، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کے کچھ ثواب دیدی فنڈ ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ پیسہ لیں، حلوہ شلوہ ہم پکانے کو دل کرتا ہے، آپ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ کہا، بیوی سے کہا کہ اس طرح کرو، جب ہر ماہ کی تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر لو، جو جمع ہو جائے گا حلوہ پکا لیں گے، کھا لیا کریں گے۔ 2-3 مہینے کی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے جب جمع کیے، بچا دیے، تو گھر والی نے کہا، اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، اب دل کرتا ہے کہ آپ چلے جائیں، کوئی میٹھی چیز لے آئیں تاکہ ہم پکا کے کھا لیں۔ صدیق اکبر نے کہا، اچھا میری تنخواہ سے اتنا کچھ بچ بھی رہا ہے؟ کہا، ہاں بچ رہا ہے۔ کہا، اس کو اٹھاؤ بیت المال میں جمع کرو، آئندہ میری تنخواہ سے یہ بھی کاٹ دو، میں نہیں چاہتا کہ صدیق اکبر کے لیے اتنا مال ملے جو اس کی ضرورت سے بڑھ کر ہو۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ ابھی الیکشن آ رہے ہیں، یہ صدیق بن کے آئیں گے، امین بن کے آئیں گے، کوئی کیا بن کے آئے گا، کوئی کیا بن کے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی